اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سارہ شاہ آپ کو اپنے چینل لائف سولوشنز میں ویلکم کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کریم کا مبارک مہینہ بالکل آ لگا ہے، اپنی قیمتی ساتیں لیے ہم تک پہنچنے والا ہے، اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ پھر ہمیں وہ اپنی رحمتوں کے، اپنی نعمتوں کے، اپنی برکات کے خزانے نوازنا چاہتا ہے، اور یہ مہینہ اپنی مغفرت، اپنی بخشش اور تمام تر خیر کے خزانوں کے ساتھ جو ہے ہمیں انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ اور ایسے وقت میں، ایسے آزمائش کے وقت میں، جب کہ ہمیں اللہ سے خیر کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ محتاج ہیں، پہلے سے بھی زیادہ مستحق ہیں، جو آج کل کے حالات ہمارے سامنے چل رہے ہیں کہ جو کرونا وائرس ہے، اس کی ایک وبا پینڈیمک کی صورت میں پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، اور ہر شخص خوف و ہراس میں جو ہے مبتلا ہے۔ ایسے میں یہ گھڑیاں، یہ مبارک ساتیں ہمارے لیے سکون قلب کا باعث ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو بھی بڑھائے، اس آزمائش میں ہمیں جو ہے ثابت قدم رکھے، اور ہمیں اس مہینے کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے، اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر مرتبہ کی طرح ہم نے پچھلا رمضان بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزارا، اور ہر رمضان میں ہماری یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے بے شمار رمضان جس میں ہم تیری رحمتوں اور تیری مغفرت اور تیری بخشش کو سمیٹ سکیں ہمیں عنایت فرما۔ لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والا یہ رمضان جو ہے ہم جو ہے وہ ایسے حالات میں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عافیت کے ساتھ جو ہے ہمیں ایمان کی زندگی، صحت کی زندگی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو عطا فرمائے۔ یہاں پہ آج جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی اس ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات میں قرآن اتارا گیا۔ یعنی اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی مہینوں کا سردار کہا گیا، یہ قرآن کی فضیلت سے مشروط ہے نا۔ اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کا نام دیا، یعنی فرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، حق کو حق کر دکھانے والی، سچ کو سچ کر دکھانے والی، اور باطل کو باطل کر کے رکھ دینے والی۔ تو یہاں پہ اس وقت ہم جس چیلنج جو ہمیں درپیش ہے، ایک تو یہ کہ ہم نوول کرونا وائرس سے ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، ہم فیس کر رہے ہیں ایز اے فیملیز، ایز اے ہاؤس وائفز، یعنی پیرنٹس، اور ایز اے ڈاکٹرز، مختلف حیثیتوں میں ہم ہم اس محاذ پہ کھڑے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یعنی ایک یہ ایمرجنسی کرائسس ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اس کے بعد جو ہے ایک ایموشنل اور ایک فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ اب شروع ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کرائسس میں ہم سب کو اس کرائسس سے بچائے۔ اس میں ہمیں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں، اور وہ ایمان ہمارا اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ توکل ہے۔ اور وہ کیسے بڑھے گا؟ کہ وہ بڑھے گا قرآن کے ذریعے، قرآن کو اپنا کے، قرآن کو پڑھ کے، اس کو اپنی زندگیوں میں اتار کے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے، اور اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے جو ہے ہم ہر مشکل وقت میں، ہر ایسے وقت میں جب ہمیں حق و باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو، جب ہمیں زندگی کی راہوں میں پتہ نہ چلے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس وقت ہم جب قرآن سے جب اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، قرآن ہماری رہنمائی کرے گی، ہمارے لیے مشعل راہ بنے گی، اور واقعی میں ہمیں وہ دینی بصیرت اور وہ شعور اور وہ فہم عطا کرے گی جو قرآن کا امتیاز ہے، یعنی وہ فرقان ہے۔ تو وہ ہمیں حق
کو پہچاننا سکھائے گی۔ اور انشاءاللہ ہم اپنا قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے تو اللہ کو بھی راضی کر سکیں گے۔ ان آزمائش کے لمحات میں مومن جو ہے وہ قرآن کے ذریعے اللہ پہ بھروسہ اور اپنا اللہ پہ توکل بڑھاتا ہے۔ نہ صرف ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے بلکہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اولادوں کو، اور جو جتنے ہمارے آس پاس رہنے والے ہماری ریت میں لوگ شامل ہیں ان سب کو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنا قرآن سے ایک بار پھر تعلق جوڑ لیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ قرآن، سورہ یونس میں، یہ قرآن وہ چیز ہے جو جس پہ لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی اور ایک جگہ فرمایا یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ یعنی اس وقت جہاں ہم پریونٹیو میجرز اختیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہر ممکن کوشش سے بچا رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کر رہے ہیں اور جو ہے ہر طرح کے پریونٹیو میجرز لے رہے ہیں، وہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایسے وقت میں جب نہ صرف ہمیں جو ہے وہ پینڈیمک کی صورت میں چیلنج درپیش ہے بلکہ قرب قیامت کی نشانیاں رونما ہو رہی ہیں، وہ تمام تر فتنے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جن کی پیشن گوئیاں کی اور جن سے اپنی دعاؤں میں پناہ مانگی، اس کا ظہور ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کی فتنوں کا فورکاسٹ جو ہے وہ ایک سلسلہ چل چکا ہے اور ہمارے سامنے گاہے بگاہے سامنے آ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں یہ قرآن سے تعلق، یہ قرآن سے رغبت، یہ قرآن سے کو مضبوط تھام لینا ہمیں جو ہے وہ استقامت دکھائے گا۔ جیسے ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کا وہ ثبات عطا فرما کہ ہمارے اندر استقامت عطا فرما ایمان کے لیے۔ اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمین والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کی سی زندگی دے اور ہمارا جو خیر یعنی ہمارا جو خاتمہ ہے وہ صالحین کے ساتھ فرما۔ تو بالکل ایسے ہی اس وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں اس میں جو ہے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے پڑھانے کا، پروموٹ کرنے کا اور اس کو پریکٹس کرنے کا رواج دیں۔ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام بس اس پہ کروں گی کہ ہم جو ہمارے قرآن ہوتے ہیں اس کے آخر میں دعائے ختم قرآن ہوتی ہے، آپ اس کے الفاظ پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو یقیناً یہ ہماری اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے ہمیں کہ ہم اس دعا کی، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس دعا کی ترجمانی کرنے والی ہوں اور ہمارے روز و شب میں یہ دعا ڈھل جائے اور ہم اس دعا کے مصداق ٹھہرائے جائیں اور آخرت میں یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہو، کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے اس کے پڑھے جانے کا حق ہے۔ تو جو ہے وہ اس کو آخرت میں ہمارے لیے گواہی دے، اور جو ہے وہ ہمارے قبر میں ہمارے لیے روشنی بنے۔ تو بس میں اپنی ویڈیو کا اختتام یہاں پہ کرتی ہوں، اس دعا پہ کرتی ہوں کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری وارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔